ہر فتنے تو اپنی جگہ، لیکن جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو آپ نے کام کیا نا، آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، اس میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش فرمایا نا، جی تو اس کی کل تعداد 259 بنتی ہے کم و بیش. بہت اچھے. اور صرف تنہا جو ایک جنگ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ دور صدیق اکبر میں لڑی گئی ہے، اللہ اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اللہ اور 700 حفاظ صحابہ، اللہ 700 حفاظ صحابہ، اور سامنے 36,000 منکرین ختم نبوت کو واصل جہنم کیا ہے. اللہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے عقیدہ بہت ختم اچھا. نبوت کی حفاظت. اللہ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وہی کام کر سکتا ہے جس پہ نظر مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک کا واہ، کام. نعرے لگانا بڑا آسان ہے، کیا کہنے. اگر کوئی نعروں کے ساتھ تنظیم بنا لے یہ بھی آسان ہے، لیکن میدان میں آ کر واقعی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کسی نے کیا تو اسی نے کیا ہے جس پر صدیق اکبر کے صدقے محبوب کی نگاہ کرم. اللہ تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا، اور پھر اس لیے آپ نے قدم اٹھایا، اور اس لیے بدری صحابہ غیر بدری آپ نے اعلان کر دیا. اب کوئی امتیازی فرق نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے خود ہی قاعدہ بنایا کہ اب بدری صحابہ وہ بزرگیت کے درجے تک مزید پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب اگر کوئی سرایہ کوئی کام اور ہوتا ہے تو وہ زحمت نہیں کریں گے. لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی بات آئی تو اس حساس مسئلے پر آپ نے بتا دیا کہ جب حضور کی بات آ جائے تو اب کوئی خاص ہو یا عام ہو، اب اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اسے اس پیغام کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. اللہ تو حضرت صدیق اکبر نے پھر اعلان کر دیا جی کہ اب میں نے جو قاعدہ بنایا تھا میں خود اس کو ختم کر رہا ہوں، بدری صحابہ بھی آ جائیں اور نبی پاک کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ آج تک بھی جو ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کا صحرا بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتا ہے.